آپ بعض اوقات اچھا جی آپ بعض اوقات اپنی گفتگو میں پھکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ پھکی کس بلا کا نام ہے؟ اس کے لیے میرے بھائی آپ پنجابی ہو جائیں پہلے. ویسے پھکی اردو میں بھی یوز ہوتا ہے نا, اردو میں بھی پھکی لفظ ہے. یہ آپ مسئلہ 179 میرا دیکھیں, انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں, جس میں مجھ سے 20 چلچلاتے کوشچن کیے گئے ہیں جو میرا خیال ہے عام علماء تو سن بھی نہیں سکتے. اور مجھے لوگ کہتے ہیں میں سخت ہوں. میں نے ابھی تک یوٹیوب کی دنیا میں اپنے سے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں دیکھا. جس طرح سے مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں اور جس نوعیت کے مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں, سر یہ ایک دفعہ کبھی طارق جمیل اور غامدی صاحب کو کر کے دیکھیں تو آپ ان کی وہ جواب ہی نہیں دیں گے. ان کو پتہ ہے یہ گاٹے فٹ ہونے والی بات ہے. تو سر میرا کام پھر ذرا مشکل ہے نا. آپ پتہ کیا کر رہے ہیں, آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا حوالہ مجھے دیتے ہیں. یار وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا جدو جو مٹھی دوائی دینا ہے, میں وہ سرجن. یار تیرے کو جدو کوئی مریض آندا ہے تو سیدھا چیرا مارنا ہے. بھائی میرے کو لا علاج مریض آندا ہے وہ چیرے دا ہی ٹائم رہ جاتا ہے. چیرا مار کے پینڈس باہر کاٹ دینا, چیرا ڈالتے ہیں. تو سرجن اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کہے کہ اس نے تو کبھی چیرا نہیں لگایا, تو ہمیشہ چیرا لگاتا ہے. وہ سرجن ہوتا ہی وہ ہے جو ہمیشہ چیرا لگائے. یہ تو میری ڈیوٹی ہے. میں اختلافی موضوعات لے کے چل رہا ہوں, تو میرے تو ٹاپکس ایسے ہیں کہ جن میں اس طرح کی باتیں ہوں گی, تو مجھ سے نہ آپ ایکسپیکٹ کریں. پھکی کہتے ہیں جب یہ پیٹ جو ہے نا اس میں کبھی کوئی غبار وغیرہ اٹھے اور ہاضمہ خراب ہونا, تو وہ پھکی اور چورن وغیرہ کھایا جاتا. چورن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. میں نے ایک علمی طور پہ, ایک جوک کے طور پہ, اور نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مزاح تو فرماتے تھے. اور میری پرسنل طبیعت بہت جولی ہے. میں لیکچرز میں تو نظر آتا ہوں, ویسے میں حصے مزاح میری بہت زیادہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر میں ادھر نہ ہوتا تو شاید حزب حال سہیل احمد کی جگہ میں چلا رہا ہوتا. تو یہ پھکی کا لفظ ڈیوائز کیا تھا. الزامی جواب اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ کسی کو اسی کے اصول و مبادی پہ جواب دیں. مثال کے طور پر حنفی کہتے ہیں کہ جی یہ رفع الیدین جو ہے نا یہ نماز کا سکون برباد کرتا ہے, اسی لیے صرف پہلا کریں اس کے بعد نہ کریں. بار بار ہاتھ اٹھانا بے سکونی ہے, یہ وہ کہتے ہیں. اور وہ ایک جعلی روایت لے کے آتے ہیں تفسیر ابن عباس سے. تفسیر ابن عباس تو خود مولانا تقی عثمانی جو مفتی اعظم پاکستان دیوبندی, وہ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن عباس جعلی ہے. وہ تفسیر ہی جعلی ہے جسے حوالہ لے کے آ کے الیاس گمن صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں وہ تفسیر جعلی ہے جی, ابن عباس کا قول ہے. اور قول کہاں سے نکالا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں. اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے ابن عباس کا قول ہے خشوع خضوع وہ کرتے ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے. تو پھر ہم اس میں ان کو پھکی دیتے ہیں, الزامی جواب, اس کا نام پھکی ہے. کہ اچھا یار یہ اگر برباد ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے نا, بعد میں نہیں. پھر ہم کہتے ہیں یار عید پہ تو تم بھی 6 کرتے ہو فالتو. تو یہ ہوتی ہے پھکی کہ تمہارے اصول اور مبادی پہ تو پھر تمہاری عید کی نماز خود غلط ہو گئی. اور یہ پھکی دینا اللہ کی بھی سنت ہے جی. سورۃ المائدہ, سورہ نساء آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں. اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, تو اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ آدم کی مثل ہے. آدم کو تو تم خدا نہیں مانتے ہو. آدم کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا, عیسیٰ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. آدم کا تو نہ ماں تھی نہ باپ, عیسیٰ کا تو پھر بھی ماں تو تھی نا. اگر عیسیٰ ماں رکھ کے خدا ہے تو بڑا خدا تو پھر آدم ہوا نا, جس کے نہ ماں تھی نہ باپ. یہ الزامی جواب اللہ نے بھی دیا. یہ ہوتا ہے الزامی جواب, پھکی والا جواب. اور اس کو میں نے ایک سائنٹیفک نام بھی دیا ہے. ظاہر ہے سائنس کی فیلڈ کا میکینیکل انجینئر ہوں میں. اس کا نام میں نے رکھا ہے اینٹی وینم. فلسفیکل آنسر, اینٹی وینم. وینم کہتے ہیں زہر کو, اور کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا اس کے زہر کا علاج صرف کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے. اس کو اس اینٹی وینم اس کے وینم سے تیار کیا جاتا ہے, اور وہ 40 منٹ کے اندر لگنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, 40 منٹ کے اندر لگ جائے تو بندہ بچتا جائے, ورنہ کوبرے کاٹ جائے کسی کو, دنیا کی کوئی ویکسین وہ بندے کو بچا نہیں سکتی. امریکہ میں سب سے زیادہ یہ ہوتے ہیں معاملات, اور انہوں نے ہر جنگل کے 40 منٹ کی ڈرائیو کے اندر انہوں نے ویکسینز رکھی ہوئی ہیں. پاکستان میں تو شکر ہے یہ مسئلے نہیں ہیں. میں جب نیشنل جغرافی کو ڈسکوری اور اینیمل پلانٹ دیکھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ شکر ہے امریکہ ہی نہیں ہے اس والے نال کہ پاکستانی سارے امریکہ نہیں ٹور گئے. ویسے تو یہ امریکن حکومت ہو تو وہ تو ان کو بھی سنبھال لے گی. یعنی اللہ نے پاکستانی اگر رکھے ہیں, نہ ادھر جنگلوں میں آگ لگتی ہے, ادھر لگ جائے ادھر تو جناب ایک ہوٹل کی آگ جو ہے وہ 3 دن نہیں بوجھتی, اور ادھر پورے جنگل اور وہ ہوائی جہازوں کے ذریعے بجھاتے ہیں.
وہاں پہ روزانہ کے لحاظ سے سینکڑوں واقعات سانپ کے کاٹنے کے ہوتے ہیں. پاکستان میں تو اتنے سانپ نہیں ہیں. یہ تو ہمارے فوجی بھائی جو ہیں اس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے فوجیوں کی بھی ایوریج ایک آدھ فوجی روزانہ ڈیتھ ہوتی ہے سانپ کے کاٹنے سے, لیکن وہ اس طرح پبلکلی رپورٹ نہیں ہوتی. ظاہر ہے وہ ایک نیچرل ڈیتھ میں ہی آ رہی ہوتی ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے بیچارے بارڈروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں ان کو بھی مشورہ دوں گا, باقی لوگوں کو بھی, کہ دعا یہ لازم کر لیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ٹھیک ہے جی, تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. اور بسم اللہ الذی لا یضر ولی دعا ہمارے صبح شام کے اذکار میں. بہرحال بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی جی؟ اینٹی وینم سے. تو وہ وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے, تو ہم نے یہ اینٹی وینم رکھے ہوئے ہیں. تو پھر میں الزامی جواب دیتا ہوں, جس طرح میں نے پچھلی دفعہ میرا کلپ ماشاءاللہ میرے کو 3 لاکھ کے قریب تو لوگ دیکھ چکے ہیں. یہاں تو 80-90 لوگوں نے دیکھا تھا وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب. تو اس میں دیکھیں میں نے اینٹی وینم دیا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یزید کے مسئلے پہ سب سے بڑھ کر رد میں نے کیا. سب سے زیادہ کلپ میرے دیکھے گئے, بلینز آف پیپل نے دیکھے. لیکن جو لوگ ڈاکٹر ذاکر کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بجائے نالائق کہہ رہے ہیں, اس کا نام بگاڑ رہے ہیں, تو پھر میں نے ان کو اینٹی وینم دیا تھا کہ آپ اگر اس غلطی کے اوپر اسے لعنتی ڈکلیئر کر رہے ہیں بجائے اس کی اصلاح کرنے کے, تو سر امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یزید کا کوئی ثابت نہیں ہے حضرت حسین کے قتل کا حکم دینا یا خود قتل کرنا, لہٰذا یزید جو ہے اس پہ لعنت کرنے والے پہ لعنت خود لوٹ آئے گی. اب یہ اینٹی وینم تھا. حالانکہ میں امام غزالی کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں, لیکن جو غزالی کے ماننے والے, میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ جتنے گالی گلوچ کر رہے ہیں یزید کے مسئلے پہ, تو آپ پھر اگر واقعی اصول اور مبادی پہ ہیں نا, تو وہی گالی گلوچ پھر امام غزالی کو بھی آپ کریں اپنے اصول کے تحت. میں تو نہ غزالی کو کرتا ہوں نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو, میں تو دونوں کو غلط کہتا ہوں, علمی اختلاف کرتا ہوں بس. تو اس لیے آپ بھی ذرا یہ نہ دیکھیں آپ کے مطلب کا بندہ ہو تو آپ اس کے پیچھے جو ہے دامت برکاتم عالیہ دوسرا ہو جاتا ہے لعنت اللہ علیہ.